سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ برادران اسلام، فضل کے ساتھ ایک اور بہت بڑی راز کی بات سمجھیں، درود شریف پڑھیں پھر سمجھ جائیں گے۔ ایسے مر مر کے نہ پڑھو، شوق سے پڑھو۔ فرشتے بھی سنیں تو خوش ہو جائیں کہ بندے بیٹھے ہیں اور حضور پہ درود بھیج رہے ہیں۔ اب سمجھیں کہ زکوٰۃ کیا ہے؟ یؤخذ من اغنیائکم، غنی سے لی جاتی ہے اور فقیر پہ تقسیم۔ بھئی غنی سے زکوٰۃ لوگے اور فقیر کو، لیکن میرے مدنی کا فقر دیکھو، فرمایا کہ مجھ پر اور میری آل پہ زکوٰۃ بھی حرام۔ حالانکہ وہ تو فقیر سے فقیر کو لینی چاہیے تھی نا، لیکن چونکہ آپ نے فقر چن لیا تھا، اس لیے اپنے اوپر آل رسول پر زکوٰۃ بھی ہمیشہ کے لیے حرام کر دی۔ اس لیے حضور کبھی صدقے کا مال بھی نہیں کھاتے تھے اور کبھی زکوٰۃ کا مال بھی نہیں کھاتے تھے۔ اگر کوئی آپ کی خدمت میں ہدیہ پیش کرتا تو آپ قبول فرماتے تھے۔ اسی لیے کافروں نے جب فقر کا یہ عالم دیکھا تو حضور پر یہ اعتراض کیا کہ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم۔ کہنے لگے اگر اللہ نے نبی بنانا تھا، اللہ نے قرآن بھیجنا تھا تو مکہ طائف کے کسی بڑے سردار پہ کیوں نہیں بھیجا؟ یتیم مکہ پہ کیوں بھیجا ہے کہ جس کے گھر میں دیا بھی نہیں تھا، جب پیدا ہوئے تو دیے میں تیل ادھارا ڈالا گیا اور جب وفات ہوئی تو دیے کے اندر تیل ادھارا ڈالا گیا۔ ان کو اللہ نے نبوت کے لیے کیوں چن لیا ہے؟ آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، دولت نہیں ہے، دنیا نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم یقسمون رحمت ربک، میرا مدنی کیا اللہ کی رحمت کو یہ کافر تقسیم کرتے ہیں؟ میری مرضی میں جس کو چن لوں۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے، انسانوں سے اپنے رسول چن لیتی ہیں، اور حضور کو تو اللہ نے ایسے چن لیا۔ فرمایا ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل واصطفیٰ من کنانۃ قریش واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم واصطفانی، اللہ نے مجھے بنی ہاشم سے چن لیا ہے۔ اور فرمایا ان اللہ اصطفانی واصطفیٰ لی اصحابی فجعلہم اصحابی وانصاری، اللہ نے مجھے بھی چن لیا، میرے صحابہ کو بھی میرے لیے چن لیا ہے۔ اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں، زندگی باقی انشاءاللہ تو بات باقی۔